بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد ادریس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہسٹریکل ٹی وی۔ تو آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، زمین اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں۔ مولا صلی وسلم، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شریف النفس بندے ہیں اور انتہائی امین پیغمبر ہیں۔ اللہ جل شانہ نے انہیں رسالت و نبوت کے لیے منتخب کیا ہے اور وحی کے اعزاز سے مشرف فرما کر خلق خدا کی طرف داعی بنا کر بھیجا تھا کہ وہ مخلوق کو اس کی عبادت و اطاعت کی طرف بلائیں۔ پس انہوں نے اعلان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دعوت دی اور اس راستے میں پیش آنے والی تکالیف اور مشقت کو برداشت کیا اور خلق خدا کے ساتھ خیرخواہی کا حق ادا کیا، اور اس بار امانت کی ادائیگی میں نہ کوتاہی کی اور نہ کوئی کسر چھوڑی، اور آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بلاوا آ گیا۔ زمین و آسمان کی تخلیق۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جس کی شان بہت بلند اور جس کا نام انتہائی پاکیزہ ہے، تمام مخلوقات کو بغیر کسی ذاتی غرض کے پیدا فرمایا۔ مخلوق کو پیدا کرنے میں اس کی کوئی غرض شامل نہیں، محض اپنے فضل و مہربانی سے اس نے کائنات ارض و سماوی کو وجود بخشا، اور پھر ان میں سے کچھ مخلوق کو مکلف ٹھہراتے ہوئے اچھے اور برے کی تمیز سکھائی، اور ان میں سے اپنی عبادت اور فرمانبرداری کا امتحان بھی لیا تاکہ ان میں سے عبادت اور اطاعت میں کامیاب ہوا اس کی حمد و صفات بجا لائے تو اللہ اس پر نعمتوں کا اضافہ کرے، اس پر اپنے فضل و احسان میں زیادتی فرمائے اور نوازشات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں سورۃ الزاریات میں آیات نمبر 56-57 میں فرماتے ہیں، میں نے جن انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے۔ اللہ تو خود ہی رازق ہے، بڑا قوت والا اور زبردست ہے۔